آج ہم نے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 35 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، جب بولی عمران کی بیوی جب عمران کی بیوی نے عرض کی ربی اے میرے رب انی نذرت لکا، بے شک میں نے تیرے لیے منت مانی، معافی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررہ کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے گا، فتقبل منی تو اس کو مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سنتا بھی ہے اور تو جانتا بھی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ عمران دو ہیں، کیونکہ اس آیت کے شروع کے اندر آیا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، تو عمران دو ہیں، ایک ہیں عمران بن یسہر بن قائس بن لاوا بن یعقوب، یہ وہ ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ عمران بن معصان ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے، اور یہاں جو ہیں دوسرے عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں۔ اب یہ جو حضرت عمران ہیں، ان کی جو بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کا جو نام تھا وہ تھا حنہ بنت فاقوزہ، حنہ بنت فاقوزہ۔ یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران، حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت یحییٰ کے والد تھے، اور حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے، یہ دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر فاقوزہ جو یہ اس کی فاقوزہ کی دختر عیسیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ اب یہ آپس میں کیا ہو گئی، دونوں بہنیں ہو گئی، حنہ بنت فاقوزہ اور عیسیٰ بنت فاقوزہ۔ حنہ جو تھیں وہ حضرت عمران کی بیوی تھیں، اور یہ جو عیسیٰ تھیں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھیں، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ عیسیٰ بنت فاقوزہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حنہ بنت فاقوزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حضرت حنہ حضرت عمران کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم کے والدہ ہیں۔ ایک زمانے تک حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی، اور یہ صالحین کا خاندان تھا، اور یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے سائے میں آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل کے اندر اولاد کا شوق پیدا ہوا، بارگاہ الہی کے اندر عرض کی یا رب اگر تم مجھے بچہ دے دے تو میں اسے بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئی انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی کہ بیت المقدس کی خادمہ ہو سکے، کیونکہ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں کہ وہ بیت المقدس کی خدمت گاروں میں ان کو شمار کیا جائے، ان میں شامل کیا جائے۔ اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی، حضرت حنہ کے ہاں حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت عمران اس بارے میں فکر مند تھے کہ اگر اللہ نے لڑکی دے دی تو اس کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیسے لگائیں گے، وہ اس بارے میں فکر مند تھے۔ اور تفسیر خازن کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتقال تھا وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے جو ہے وہ پہلے ہوگا۔ اس کی مزید جو وضاحت ہے اگلی آیات کے اندر آ رہی ہے۔ اسے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 36، اس آیت نمبر 36 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلما وضعتھا، پھر جب آپ نے اسے جنا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے جنا، قالت ربی، عرض کیا میرے رب، انی وضعتھا انسا، بے شک میں نے لڑکی جنی۔ یہ حضرت
یہ معذرت کے ساتھ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب حضرت مریم کو جنا، ان کا تذکرہ ہو گیا. فلما وضعتها، جب حضرت عمران کی بیوی نے جنا، کس کو جنا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو جنا. قالت ربی، تو اس نے عرض کی انی وضعتها انثى، کہ بے شک میں نے جو ہے ایک مؤنث یعنی ایک لڑکی جنی ہے. واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ کو تو خوب علم ہے جو اس نے جنا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ وہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے جس کے لیے تم آرزو کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم، روندے ہوئے مردود شیطان کی پناہ میں اسے دیتی ہوں. اب چونکہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی خدشے ظاہر کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹے کی بجائے بیٹی دے دی تو یہ منت کیسے پوری ہوگی، تو اس لیے حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے اظہار افسوس کے طور پر یہ کہا، انہیں حسرت اور غم اس وجہ سے ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی. اور لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت میں دینا وہ مشکل تھا، کیونکہ کفار کا طریقہ چلا آ رہا تھا کہ وہ لڑکے اس کے لیے جاتے تھے، اس لیے آپ نے اظہار افسوس کیا. باقی یہ بات نہیں تھی جس طرح قبل اسلام لوگ بیٹی کی پیدائش پر اظہار افسوس کرتے تھے، ندامت کا اظہار کرتے تھے، شرمندگی کا اظہار کرتے تھے، ایک عیب سمجھتے تھے. یہ وہ والی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اظہار افسوس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے منت مانی ہے کہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرے گی، تو اس وجہ سے انہوں نے اظہار افسوس کیا. اللہ نے آگے فرما دیا کہ جو لڑکا آپ نے مانگا تھا وہ اس لڑکی کی مثل نہیں ہوگا. اللہ نے جو لڑکی عطا فرمائی اسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو لڑکا تم نے مانگا تھا وہ اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام آپ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہوں گی. روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں گی. یہ رب تعالیٰ کی خاص عطا ہے، یہ رب تعالیٰ کا خاص کرم ان پر. اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، یہاں جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، یہ اپنے زمانے کی، اس وقت کی، اپنے زمانے کی تمام جہان کی عورتوں سے افضل تھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا مطلب حضرت عائشہ الصدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن سے بڑھ کر ہو. مریم کا مطلب جو ہے عابدہ اور خادمہ ہے. آپ اس وقت کے تمام عورتوں سے افضل تھیں. اور آپ نے کیا دعا کی کہ اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. شیطان مردود کے شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا. اور یہاں اس یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ہیں شیطان مردود سے، یعنی اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے ہماری اولاد کو محفوظ رکھے. اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 37، آیت نمبر 37 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا، تو قبول کیا اسے، ربها، اس کے رب نے، بِقَبُولٍ حَسَن، اچھی طرح قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اچھی طرح پروان چڑھایا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں یعنی جائے نماز، جو نماز پڑھنے کی جگہ تھی، وہاں پر داخل ہوتے، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو ان کے پاس رزق پاتے. قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، اے مریم کہاں سے آ گیا تیرے پاس یہ؟ قالت، حضرت مریم نے عرض کی، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بے شک اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے رزق بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. اب اللہ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبول فرما لیا اور انہیں آسان انداز میں پروان چڑھایا. حضرت مریم دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں. حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لیں. ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا. یہ علماء حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت کے اندر مقرر کیے گئے تھے. کیونکہ حضرت مریم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں جو ان علماء میں ممتاز تھے. ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا. اس لیے ان سب علماء نے جن کی تعداد 27 تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت اختیار کی. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے. حضرت مریم کی خالہ کیونکہ میرے گھر میں ہے اس لیے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے.
चुनाचा कुरा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही के नाम पर निकला और जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में चली गई, जहां आपकी खाला ईशा बिनते फाकूजा थी। अब जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते ना, तो उनके यहाँ बेमौसम के फल पाते जो जन्नत से उतरते। अब हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ये भी आता है कि आपने किसी औरत का दूध ना पिया, और जब हजरत ज़करिया वहां जाते तो बेमौसम फल पाते। एक मरतबा आपने हजरत मरियम से सवाल किया कि ये फल तुम्हारे पास कहां से आते हैं? तो हजरत मरियम ने बचपन की उम्र में जवाब दिया कि ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। और याद रखिएगा कि ये कलाम हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस वक्त किया जब आप एक झूला झूलने में, यानी परवरिश की उम्र में, बचपन की हालत में थे, यानी जिस वक्त बच्चा कलाम नहीं कर सकता, ये उस वक्त किया जिस तरह आपके फर्जंद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस हाल में कलाम फरमाया। यानी आमतौर पर इस उम्र के अंदर बच्चा बोलता नहीं है, उस उम्र के अंदर हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि ये मेरे रब की तरफ से आता है। तो आपने जब ये देखा तो ख्याल फरमाया, जो पाक ज़ात हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बेवक्त मौसम पर बगैर जहरी सबब के मेवे अता करने पर कादिर है, तो वो बेशक मेरी बांझ बीवी को नई तंदुरुस्ती दे दे और मुझे इस बुढ़ापे की उम्र में औलाद की उम्मीद खत्म हो जाने के बाद भी फर्जंद अता कर दे। इस ख्याल से आपने दुआ मांगी जो अगली आयत के अंदर आ रही है, जो आयत नंबर 38 है। इस आयत नंबर 38 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हुनालिका दा ज़करिया रब्बह। तो यहाँ पुकार उठे ज़करिया अलैहिस्सलाम, दुआ किए ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से, काला अर्ज़ की रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ मेरे रब मुझे अपनी तरफ से सुथरी नेक पाकीज़ा औलाद अता कर, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू ही तो है दुआ को सुनने वाला। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब उस जगह पर अल्लाह ताला की करम नवाजी देखी, जहां आपने ये देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर किसी सबब के हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मेवे अता कर रहा है, आपने उसी जगह पर मेहराब के दरवाजे बंद करके पाकीज़ा औलाद की दुआ मांगी। अब यहाँ से क्या सब हमें मालूम हो रहा है कि जिस जगह रहमत इलाही का नज़ूल हो तो वहां दुआ मांगनी चाहिए। इसलिए तो हम इस बात के कायल हैं कि रोज़ा रसूल पर जाकर हम दुआ मांग सकती हैं। रहमत इलाही की जगह रोज़ा रसूल से बढ़कर क्या है? इस तरह अगर औलिया के मज़ार पर जाने की रुख्सत है तो वहां अगर दुआ करनी भी है, वहां खुराफात से बचा जाए, बिदआत से बचा जाए, सजदा करने से बचा जाए। हराम है इस्लाम के अंदर, दायरा इस्लाम के बंदे को खारिज कर देता है। हाँ, अब मज़ारात औलिया पर जाएं, वहां फातिहा खानी करें, थोड़े से फासले पर खड़े, वहां आप फातिहा खानी करें और उसके बाद अल्लाह के नेक बंदे के वसीले से दुआ मांगी, क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ताला के नेक बंदों पर अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। तो इसलिए आपने भी उसी जगह पर, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पर जहां अल्लाह का फजल हो रहा था, उस जगह पर खड़ कर दुआ की कि या अल्लाह मुझे अपनी तरफ से नेक सुथरी औलाद अता कर।